اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ایک اکیلے اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و شکر، اس کی بزرگی و کبریائی بیان ہونی چاہیے۔ ذرے ذرے پر جس کا اختیار، پتے پتے پر جس کا اقتدار، آسمانوں اور زمین کا مالک وہ، ہر مخلوق کا خالق، سسٹینر اور رزاق بھی وہ۔ اسی کے قبضے میں سب کی زندگی اور موت، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ، ہر چیز پر اختیار چلتا ہے اس کا، ہر جگہ ہر وقت وہ موجود، ہر کال کی اسے خبر۔ آکاش میں بھی اسی کی سلطنت، پاتال میں بھی اسی کی بادشاہت۔ اسی نے اس دنیاوی آسمان کو ستاروں، اسٹارز سے خوبصورتی عطا کی۔ وہ ستارے رات میں تو ہمیں دکھائی دے لیکن دن میں موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہ دے۔ اس وشال آسمان اور اس میں موجود ان گنت ستاروں کا ایک اکیلے زبردست مائٹ والے اندیکھے رب پر میرا ایمان ہے۔ وہ صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ وہی رب ہے ہورائزن کا، وہی تو رب ہے صبح اور شام کا، وہی رب ہے مشرق اور مغرب کا بھی۔ وہ فالق الحب والنوى ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لائف لیس سیڈز اور دانوں کو چیر کر اس میں سے لہلہاتی ہوئی فصل آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ وہ مخفی میں سے عیاں کو لائف لیس سے لائف پیدا کرتا ہے۔ وہ رات کے اندھیروں کو چیر کر اس میں سے صبح کی کرن نمودار کرتا ہے۔ وہ فالق الاصباح ہے، وہ چاہے تو شدید تاریکیوں اور گمراہیوں کی ڈارکنیس کو چیر کر ہدایت کی کرن نمودار کر دے، اپنے نور کو عام کر دے، اپنے بندوں کی زندگیوں کو نورانی بنا دے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ہاں بے شک وہ اللہ ہی ہے جو گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑے مردہ دلوں میں اپنے نور کے ذریعے ہدایت کی نئی روح پھونک دیتا ہے، اور ایسا انسان اللہ کے نور ڈیوائن لائٹ کی روشنی میں انسانوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے اور اپنی نورانی زندگی سے لوگوں کو سکون دیتا ہے، کیونکہ اس نور کا سورس اللہ رب العالمین ہے جو خود امن و شانتی کا سر چشمہ ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ O Lord, you are the fount of peace. Peace originates from you. Peace return to you. Let us live in peace. Let us enter the abode of peace. Glory to you, O Lord, and all mights are due to you, O fount of majesty and dignity. اللہ آپ کا جلال و دبدبہ ہر طرف، آپ کی عزت و ڈگنیٹی کو کبھی کوئی خطرہ نہیں۔ آپ موسٹ پاورفل، اتنت شکتی شالی، آپ پر کبھی برا وقت نہیں آتا کہ آپ کو کسی کی مدد اور پروٹیکشن کی ضرورت پڑے۔ اس کے باوجود ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ ھو الولی۔ کیا اب بھی انسان اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا ولی بناتے ہیں حالانکہ اللہ ہی ولی ہے؟ ہاں میرے رب، قبول کرتا ہوں میں اس بات کو کہ آپ ہی میرے ولی، آپ ہی میرے وکیل، آپ ہی میری بگڑی بنانے والے۔ بے شک ایک آپ کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، آپ ہی میرے داتا، آپ کے سوا کوئی داتا نہیں، آپ ہی میرے دستگیر، آپ کے سوا کوئی کسی کا سہارا اور دستگیر نہیں۔ بے شک لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے ہاتھوں کو سہارا دے کر آپ ہی ہر ایک کی نیا پار کراتے ہیں۔ آپ ہی میری فریاد اور دعاؤں کو رسپانس دینے والے غوث الاعظم، آپ کے سوا کوئی غوث نہیں۔ آپ ہی مجھے میری مشکلوں سے بچانے والے مشکل کشا، آپ کے سوا کوئی مشکل کشا اور سنکٹ موچک نہیں۔ اس کے بعد بھی میں اگر اپنی نادانی میں آپ کے علاوہ کسی اور کو کچھ بنا بھی لوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم،
جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور پروٹیکٹر بناتے یا سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنہیں ان انسانوں نے اپنا ولی بنایا ہے، ان ولیوں کا خود کا حال یہ ہے کہ ان کی خود کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے، بلکہ ان کا تو حال یہ ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہ تو اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مدد کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی انسانوں کا معاملہ یہ ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کہ اب بھی انسانوں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہے جو انہیں ہر مصیبت سے بچائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں اور نہ ہی انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایسی نورانی کتاب ہدایت اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جو ہر شے کی حقیقت انسانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا تعلق اپنی کتاب ہدایت سے جوڑا، ایک ایسی کتاب جو کہ الفرقان کسوٹی اور کرائٹیریا ہے حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کے لیے۔ جب سے انسانیت کا قافلہ اس زمین پر آباد ہوا ہے، اس وقت سے انسانوں کی خواہشات چند چیزوں کے ارد گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ انسان نے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس لیے انسان ہر چیز اعلیٰ پسند کرتا ہے۔ انسان ہر دور میں ماڈرن رہا ہے، اس نے اس وقت موجود اویلیبل سورسز کو استعمال کر کے ایک عالیشان زندگی گزاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کے انسان اپنی پہلی جنریشن کو اولڈ اور بیکورڈ کہتے رہے ہیں، لیکن دور کوئی بھی ہو، ہر دور میں انسان ماڈرن ہی تھا، جس کی مثال آج فرعون کے پیرامڈس، ہندوستان کے اجنتا ایلورا، موہنجو-داڑو، تاج محل اور لال قلعہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسانوں کے مالک نے اس انسان کو ایک ٹیسٹ اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، اور اس کی آزمائش اور ٹیسٹ کے لیے کچھ ٹیمپٹنگ چیزیں بھی اس کی زندگی میں رکھ دی۔ ایک انسان کے من میں خواہشات اور اچھاؤں کا ایک انبار سا رہتا ہے۔ انسانوں کی خواہشات کے تعلق سے ان کے رب نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مزین کر دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی انسانوں کے لیے خواہشات کی محبت خواتین اور بیٹوں سے، گلیمرس تھنگز اینڈ مین پاور سے، سونے چاندی کے ڈھیر اور بینک بیلنس اور لاکر سے، نشان زدہ گھوڑے اور نمبر پلیٹس والی عمدہ سواریوں سے، مویشیوں اور لائیو سٹاک سے، کھیتی اور ریئل اسٹیٹ سے۔ حالانکہ یہ سب کی سب دنیا کی زندگی کی ایگزاسٹنگ کنزیومیبلس ہیں، استعمال ہو کر ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے پاس ہمیشہ والا بہترین ٹھکانہ اور انفینائٹ ابورڈ ہے۔ آیت میں بیان کی گئی یہ ساری چیزیں اسٹیٹس سمبل کے روپ میں آج بھی انسانوں میں رائج ہیں۔ اسی پرکار آج کل کا انسان برانڈڈ چیزوں کا بھی بہت دلدادہ ہے، برانڈڈ چیزوں کا بڑا کریز ہے آج کل۔ ساتھ ہی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر برانڈڈ کمپنی کا ایک برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہوتا ہے۔ آج ہم ہر چیز برانڈڈ چاہتے ہیں، مثلا شرٹ فلاں برانڈ کا تو پینٹ فلاں برانڈ کی، شوز فلاں برانڈ کے تو پرفیوم فلاں برانڈ کا۔ اس کے علاوہ جو چیز ہمارے پاس ہو وہ کامن بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنا تک ہم خیال رکھتے ہیں۔ اور ان برانڈڈ کمپنی کی چیزیں خریدنے کے لیے ہم خوب محنت بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم ان برانڈڈ چیزوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جو ایک نہ ایک دن پرانی ہو جانی ہے، کچھ وقت کے بعد اس کا کریز ختم ہو جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اتنی ہی تیزی اللہ کی برانڈڈ چیزوں کو حاصل کرنے میں دکھائی ہے؟ جبکہ اللہ کی برانڈڈ چیزیں نہ تو کبھی پرانی ہوں گی، نہ ہی اس کا کریز کبھی ختم ہوگا۔ اللہ نے اپنی برانڈڈ چیزوں کا اسٹاک جنت میں رکھا ہے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے برانڈ ایمبیسیڈر نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اس کے تعلق سے ہدایت بھی فراہم کر دی کہ کس طرح لوگ اللہ کی برانڈڈ چیزوں کے خود مختار مالک، پرماننٹ اونر بن سکتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔
اور جو لوگ ایماندارانہ زندگی گزارتے ہوئے عمل صالح نوبل ڈیڈز کرتے رہیں، ضرور ہم انہیں الاٹ کریں گے ایسی جنتیں جن میں عالیشان مینشنز ہوں گے، ان میں ہر قسم کی نعمتیں نہروں کی طرح ہمیشہ اویلیبل رہیں گی۔ یقیناً کیا ہی بہترین انعام ہے عمل کی کوشش کر کے آنے والوں کے لیے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برانڈ جتنا اونچا ہوگا اس کی پیکنگ بھی اتنی ہی خوبصورت اور عمدہ ہوگی۔ ساتھ ہی ہمیں ہر چیز سیل پیک بھی چاہیے۔ کسی بھی پروڈکٹ کی پیکنگ دیکھ کر ہی ہمیں اس میں موجود چیز کی کوالٹی کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہم سوچے کہ اللہ کی برانڈڈ چیزوں کی پیکنگ کتنی عمدہ ہوگی۔ اللہ نے اپنی برانڈڈ چیزوں کی پیکنگ کا تذکرہ اپنی آخری کتاب قرآن شریف میں ان الفاظ میں کیا، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان جنتوں میں متوازن، اعلیٰ و عمدہ اور خوشگوار نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی جو دلوں کو بڑی بھلی معلوم ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے بے دھیانی کر رہے ہو؟ وہ نعمتیں نفیس و عمدہ قسم کی سفید فلی وائٹ کورڈ پیکنگز میں حفاظت سے رکھی ہوئی ہوں گی، تو تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی نفیس و عمدہ پیکنگ میں رکھی ہوئی ان ٹچ نعمتیں جن کا ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ آج دنیا میں برانڈڈ چیزیں خریدنے کے لیے، خوبصورت مقام پر گھومنے پھرنے جانے کے لیے، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک غریب انسان جس کے پاس 2 وقت کی روٹی تک نہ ہو، وہ ان چیزوں کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اللہ کی برانڈڈ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ چاہے امیر ہو یا غریب، ہر ایک اللہ کی برانڈڈ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی برانڈڈ چیزیں دنیا میں انسان استعمال کر ہی رہا ہے۔ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، ہاتھوں کی گرفت، پیروں کی رفتار، جسم کی بناوٹ، سانسوں کا چلنا، دل کا بلڈ کو پمپ کرنا، دماغ کا سب تک انفارمیشن پہنچانا، یہ آکسیجن، بارش کا پانی، الگ الگ قسم کے اناج اور پھل، خوشگوار موسم، بدلتے موسم کے ساتھ ہونے والی خوبصورت تبدیلی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے برانڈز ہی تو ہیں۔ ان برانڈ کو استعمال کر کے ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے برانڈ کی کوالٹی کتنی عمدہ ہوا کرتی ہے۔ انسان سوئٹزرلینڈ اور کشمیر بھی جاتا ہے تو وہاں بھی وہ اللہ کے برانڈ کو ہی دیکھنے جاتا ہے۔ کشمیر اور سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کا اس میں کچھ کمال نہیں، بلکہ اللہ کے برانڈ میں خوبصورتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا وہ برانڈ ہیں جن سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر چاہے وہ اس کا نافرمان ہو یا فرما بردار، مومن ہو یا کافر۔ لیکن ہاں، بہت سے اسپیشل برانڈز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب سے کانشیس زندگی گزاریں، ان لوگوں کے لیے ایسی عالیشان جنتیں ہیں جن کے دامن میں نعمتوں کی نہریں جاری ہیں۔ وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں ہر پاکیزہ چیز جوڑوں میں ڈبل ڈبل دی جائے گی، اور سب سے اہم کہ اللہ کی رضوان انہیں حاصل ہوگی۔ اب اگر کسی انسان کو اللہ کی اسپیشل برانڈڈ چیزیں چاہیے تو اسے ایماندارانہ اور تقوی والا جیون بتاتے ہوئے عمل صالح کرتے رہنا ہوگا، اور اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی کل قیامت کے دن اپنے رب کو حساب دینے کے ڈر سے اس دنیا میں جیتا رہا اور اپنے من کو منمانی کرنے سے روک لیا، تو رب کا وعدہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ اور انعام جنت ہی ہوگا۔ اور جنت بھی ایسی ویسی نہیں، ایسی جنت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیزی سے لب کو اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے جس کا ایریا آسمان و زمین کے برابر ہے، آلریڈی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کانشیس زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اب ہر انسان اپنے کانشیسنس کو استعمال کرتے ہوئے
اپنے کنسائنس کی آواز پر عمل کر کے اس بات کا خیال رکھے کہ اسے اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے ہر عمل، اپنی ہر سوچ کا حساب دینا ہے۔ بلا شبہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی تقوی پر انسان اپنے رب کے یہاں عزت و اکرام پائے گا۔ اس دن ہر انسان کو اپنی ایک ایک حرکت کا جواب اپنے مالک کو دینا ہوگا۔ اس دن دلوں کے حال اوپن کر دیے جائیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، ہر چیز نظروں کے سامنے رکھ دی جائے گی، جس سے انسان کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن انسانوں کو دی گئی بے شمار نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرنا لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں گزاری، جوانی کیسے بتائی، مال کس طرح کمایا، مال کہاں کہاں خرچ کیا، جو کچھ جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کا حساب دے سکیں، کیونکہ ہمارے علم و عمل، نالج اور پریکٹس میں فرق ہے۔ بے شک ہمارے پاس خلط عملا صالحا و آخر سیئا، نیکیوں اور گناہوں والے ملے جلے اعمال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی رحیم و کریم ذات سے رحم و کرم کی امید کے ساتھ آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.